بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، عظمت، کبریائی، بڑائی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ درود و سلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایمان یہ دنیا کی عظیم نعمت اور عظیم دولت ہے۔ جو ایمان کی نعمت ملنے کے بعد اسے پھر جائے اسے مرتد کہتے ہیں، اور یہ مرتد اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور نا قابل معافی جرم ہے۔ ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، یا تو واپس اسلام میں آئے یا اسے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ یہی مرتد کی سزا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 217 ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تم میں سے، ایمان والوں میں سے جو شخص اپنے ایمان سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاوے، تو ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے تمام اعمال بیکار، ضائع اور عکارت ہو گئے، اور آخرت کے اندر ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اتنی سخت سزا ہے اسلام کے اندر مرتد ہونے کی، ارتداد کی، کہ جو شخص اسلام کے بعد، ایمان ملنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کے دنیا کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اعمال کیا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو اس کے نکاح میں ایمان والی عورت ہے اس کو الگ کر دیں گے، اس کی کہیں اور شادی کرائیں گے یا اس کو الگ جگہ رکھیں گے، اس مرتد سے اس کو الگ کر دیں گے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، باپ، بیٹا، کوئی بھی ایسا آدمی مر جاوے جس کی وراثت میں اس کو حصہ ملنے والا تھا، تو اس مرتد کو اس حصے سے محروم کر دیا جائے گا، اب یہ وراثت کا بھی حقدار نہیں ہوگا۔ جب یہ مرتد مرے گا تو مسلمان نہ تو اس کو غسل دیں گے، نہ اس کو کفن دیں گے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ اس کو کافروں کی طرح یا تو جلا دیا جائے گا یا اس کو ایسے ہی گڑھا کھود کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ایمان والوں کی جو عزت ہوتی ہے اس سے یہ محروم ہو جائے گا۔ یہ تو اس کا، اور اس نے اگر دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی، حج کیا، عمرے کیے، خیرات کی، جو بھی کام کیے ہیں وہ سب کے سب کل عدم، ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی ثواب، کوئی اجر، کچھ بھی نہیں، مرتد ہونے کی وجہ سے۔ اور آخرت کے اندر ان کے لیے اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ان کو ڈائریکٹ سیدھا بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، کہ ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں تھا تو کیا ان کا حساب و کتاب لیں گے، گھسیٹ کے ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ہم فیہا خالدون، اور ایسی جہنم جس میں ان کو ابد الآباد، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، کبھی بھی وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ ایمان کی وجہ سے آدمی اگر چلا بھی جائے جہنم میں تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایمان کی دولت سے جنت میں ایک دن جائے گا، لیکن مرتد ہونے کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص اپنے دین کو بدل دے، اسلام اور ایمان کے ملنے کے بعد اس کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے،
فَاقْتُلُوهُ، اس کو قتل کر دو، اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جو ایمان قبول کرنے کے بعد اس سے پھر جاوے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یشہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یحل دم امرئ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، ایسے آدمی کا خون اور قتل حلال نہیں ہے جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ مسلمان کا خون بھی 3 کاموں کی وجہ سے حلال ہے۔ پہلا کام النفس بالنفس، کسی مسلمان نے کسی بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا، اب اس بے گناہ آدمی کو قتل کرنے کی وجہ سے بدلے میں قصاصاً سزا کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ دوسری والسیب الزانی، کسی مسلمان نے شادی شدہ ہونے کے حالت میں، اس کی شادی بھی ہو گئی، اللہ نے اس کو خواہش پوری کرنے کا حلال طریقہ دے دیا، اس نے حلال کو چھوڑ کر حرام میں جا کر منہ مارا اور زنا کیا، تو زنا کی وجہ سے شادی شدہ مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا ہے المارق من الدین والتارک للجماعہ، جماعت، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر جانے والا مرتد، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان پر خوش رہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین الحق، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی دین الحق، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو تیرے دین کے اوپر قائم کر دے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، یعنی اپنے دل کو ہمیشہ دین کی طرف اور دین پر قائم رکھنے کے لیے دعائیں بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے اور ارتداد سے، مرتد ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔